کے رہے۔ آگے سنیں، جب حضرت یوسف علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لے کر کے آئے تو وہ وقت حسن کا تھا، ایک سے ایک بڑا حسین تھا۔ مصر کے اندر لوگوں کے حسن کے چراغ جل رہے تھے۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن کا وہ کمال عطا فرمایا کہ جو لوگ اپنے حسن پر فخر کر رہے تھے، جب حضرت یوسف کو دیکھا تو وہ بھی اپنی انگلیاں کاٹتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اور آگے چلیں، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لے کر کے آئے تو وہ طب کا زمانہ تھا، ایک سے ایک بڑا طبیب، ایک سے ایک بڑا حکیم۔ لوگوں نے ہر مرض کی دوا کا علاج تلاش کر لیا تھا، 3 مرضوں کی دوا کا علاج کسی کے پاس نہیں تھا۔ ایک تو کوئی مادر ذات اندھے کو آنکھیں نہیں دے سکتا تھا، دوسرا کوئی کوڑی کو شفا نہیں دے سکتا تھا، تیسرا کوئی لوگوں کے پاس موت کا علاج نہیں تھا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کمالات عطا۔ 100 روپے کا تو ریچارج ہو جاتا موبائل، 350 کا تو ریچارج ہو جاتا ہے، سنبھل چلے گئے، 500 روپے وہاں خرچ ہو گئے، تو یہ مطلب 10 سے 12 ہزار روپے میں کیا ہو رہا ہے کسی کا؟ یہ تو صرف مطلب آپ ان کے رہنے کا اجارہ دے رہے ہیں، ورنہ حقیقت بات تو یہ ہے کہ اللہ کے قرآن کے ایک حرف کی بھی دنیا قیمت ادا نہیں کر سکتی ہے۔ اور کسی مفکر نے بڑا پیارا جملہ کہا تھا، کہا ان علماء کا احسان مانے، آپ ان مدرسین کا احسان مانے، ان اپنے مسجد کے اماموں کا احسان مانے، اس لیے کہ یہ 10-10 ہزار روپے میں تمہاری مسجدوں میں اذانیں پڑھ رہے ہیں۔ یقین جانے اگر یہ مسجدوں سے اذانوں کی جو آوازیں آ رہی ہیں، اگر کہیں سے یہ نکالنے کی جڑ ہے تو وہ مدرسے ہی ہوا کرتے ہیں۔ مدرسہ ہی ایک ایسی فیکٹری ہے کہ جہاں سے آپ کو مسجد کے لیے امام بھی ملا کرتا ہے، اور مسجد میں اذان پڑھنے کے لیے مؤذن بھی ملا کرتا ہے، نکاح پڑھانے کے لیے آپ کو قاضی بھی ملا کرتا ہے، جنازہ پڑھانے کے لیے امام بھی ملا کرتا ہے، آپ کے بچوں کے کانوں میں اذانیں پڑھنے کے لیے امام ملا کرتے ہیں۔ آپ ان کی حفاظت کر لیں، آپ ان کی عزت کر لیں اور ان کو لاوارث نہیں سمجھیں، اس لیے کہ یہ کسی کے ایسے ویسے کے وارث نہیں ہیں۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء تو نبیوں کے وارث ہوتے ہیں، یہ علماء تو نبیوں کے وارث ہوتے ہیں۔ یہ جملہ غلط نہیں کرے گا، جلد بازی میں کہا یہ علماء تو نبیوں کے وارث ہوتے ہیں، علماء تو نبیوں کے وارث ہوتے ہیں۔ کلمہ شریف پڑھیے ایک مرتبہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سب قطع لسانی کی وجہ سے نکل جاتا ہے، اس پہ انسان بعد میں کر لے، تو کہا یہ علماء تو نبیوں کے وارث ہیں۔ حضرت چند بیگھے زمین آ جائے کسی کے حصے میں وراثت، چند بیگھے 5 بیگھہ آ جائے نا، 5 بیگھہ 10 بیگھہ، تو پھر دیکھیں کہ سینہ چوڑا کر کے چلتا۔ آپ پوچھیں کیوں تو کہیں گے بعد 10 بیگھے زمین نام میں آ رہی ہے، کہ کس کی تھی کہ ابا کی تھی، اس لیے وراثت میں آئی، تو پھر سینہ چوڑا کر کے چل رہے ہیں۔ باپ کی زمین نام میں آ جائے تو بیٹا سینہ چوڑا کر کے چلتا ہے۔ اور ان علماء کے سینے میں جو نبیوں کی وراثت سے ان کو علم ملا ہے، اس کا وقار کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ان کا وقار سمجھیں، ان کی عزتیں کریں، ان علماء کو عزتیں دیں، اور یقین جانیں یہ علماء تو وہ ہیں، آپ دیکھیں کہ یہ مطلب رات کے 3 بجے بھی یہ علماء کو اگر آپ بلاتے ہیں تو یہ آپ کے گھر چلے جاتے ہیں۔ میں آپ کو اس طرف نہیں لے کر کے آنا چاہ رہا تھا، میں جس ٹاپک پر لے کر کے آنا چاہ رہا تھا اسی طرف لے کر کے چلوں گا۔ اللہ قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، رب فرماتا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو وہ پہاڑ بھی خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ کیا کہا اگر ہم محبت سے بولیں پیچھے تک سبحان اللہ، بہت توجہ سے سننا، اور ہو سکے تو نوٹ کر لینا، ریکارڈ کر لینا۔ یہ ایسی اہم گفتگو، میں آپ کو بتاؤں کن کن باتوں کو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ ایک تو یہ کہ قرآن عظیم آج میرے اور آپ کے پاس جو کتابی شکل میں ہے، لوگ اعتراض کرتے ہیں مقدس کلام کے اوپر، بدعقیدے بے وقوف لوگ قرآن عظیم کی آیت کریمہ نکالنے کے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ میں بتاؤں کہ قرآن ایسے ہی نازل ہوا تھا، کیا کتابی شکل میں ہمارے پاس نازل ہوا تھا؟ اور قرآن کیسے
کیسے ہم تک پہنچا ہے، کتنے دنوں میں ہم تک پہنچا ہے، کن کن صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، بس یہ چند باتیں سنیں۔ اور قرآن نازل کیسے ہوا ہے، سب سے پہلے قرآن کہاں پر نازل ہوا ہے، بس یہ چند اہم باتیں۔ اللہ نے فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو وہ پہاڑ بھی خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لیکن قرآن کہاں نازل ہوا؟ محمد الرسول اللہ کے قلب اطہر پر نازل ہوا۔ قرآن کہاں نازل ہوا؟ حضور کے قلب اطہر پر نازل ہوا۔ نازل کیسے ہوا؟ تو پھر سنیں، ہم سب کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ پہلے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سچے خواب نظر آتے تھے۔ سرکار نیند میں ہوتے تھے، خواب نظر آتے تھے سرکار کو۔ فرماتی ہیں کہ سرکار نیند سے صبح کو بیدار ہوتے تھے، پھر اس خواب کی تعبیر کرتے تھے اور وہ خواب صبح کو ظاہر ہو جاتا تھا۔ آگے فرماتی ہیں کہ وقت گزرتا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم خلوت نشین ہونے لگے، سرکار تنہائیوں کو پسند کرنے لگے، اللہ کے پیغمبر غار حرا میں رہنے لگے۔ کئی روز تک سرکار غار حرا میں رہا کرتے، حتیٰ کہ حضور کھانے کے لیے سامان لے کر کے چلے جاتے۔ کئی روز تک وہاں پر غار حرا میں حضور اللہ کی عبادت کرتے۔ اور پھر سنیں، ادھر دیکھیں، آپ فرماتی ہیں کہ ایک روز اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم گھر تشریف لے کر کے آئے اور حضور نے فرمایا کہ آج غار حرا کے اندر ایک معاملہ یہ پیش آیا۔ سرکار نے فرمایا کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا جس نے آ کر کے مجھ سے کہا کہ اقرا پڑھیے، کہا اقرا پڑھیے۔ یہ قرآن کا سب سے پہلا لفظ ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے دماغوں سے اوپر بات جا رہی ہو، لیکن بہت اہم بات ہے۔ کیا کہا کہ اقرا پڑھیے، اس کی ہلکی سی کو کم کر دیں آپ، کہا اقرا پڑھیے۔ حضور نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ مجھ کو فرشتے نے اس طریقے سے دبایا کہ مجھ کو شدت محسوس ہونے لگی۔ فرشتے نے پھر کہا اقرا پڑھیے۔ حضور نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ بدعقیدے اس کا ترجمہ کرتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین کہ حضور نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، یہ ان کا ترجمہ غلط ہے۔ آقا نے فرمایا کہ ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ مجھ کو تیسری مرتبہ پھر فرشتے نے دبایا اور دبا کر کے اس طریقے سے مجھ کو شدت جب محسوس ہوئی، فرشتے نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ 5 آیت کریمہ پڑھی شروع کی، کہا پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے آپ کی تخلیق فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہا پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کی تخلیق فرمائی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں میں نے پھر پڑھا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ حضور فرماتے ہیں پھر میں نے پڑھا۔ پہلے سرکار نے کیوں نہیں پڑھا؟ لفظ اقرا پر ہی کیوں نہیں پڑھا؟ اس لیے تاکہ کوئی بدعقیدہ اپنے کھوپڑوں کے اندر ناپاک سازش کو یہ نہیں کہہ دے، ناپاک سازش لا کر کے یہ نہیں کہہ دے کہ حضور کے استاذ معاذ اللہ رب العالمین جبرائیل علیہ السلام ہے، اما ان کو حضور کو تو اللہ نے پڑھا کر کے بھیجا ہے۔ جب کہا پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، تب حضور نے پڑھا تاکہ کسی کو اعتراض نہ ہو سکے۔ اور پھر آگے سنیں، حضور نے یہ آیت کریمہ پڑھی اور سرکار اپنے گھر تشریف لے کر کے آئے۔ آقا نے فرمایا آ کر کے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے، ہم سب کی ماں سے آ کر کے فرمایا، کہا زملونی یا خدیجہ، زملونی یا خدیجہ، زملونی یا خدیجہ۔ سرکار نے فرمایا اے خدیجہ مجھے چادر دیجئے، مجھے سردی محسوس ہو رہی ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے سرکار کو چادر دی اور سرکار نے چادر کو اپنے اوپر اوڑھا اور اوڑھ کر کے پھر حضور نے فرمایا، کہا خدیجہ مجھے اپنے نفس کا خوف ہو رہا۔ ادھر ذہن کریں، بہت اچھی جگہ آپ کو لے کر کے آنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ قرآن کہاں سے نازل ہوا؟ یہ سب سے پہلی آیت کریمہ تھی جو غار حرا میں نازل ہوئی تھی۔
سب سے پہلے یہ آیت کریمہ غار حرا میں نازل ہوئی. آ کر کے حضور نے فرمایا سردی محسوس ہو رہی ہے, مجھ کو چادر دیجئے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے چادر دی. حضور نے پھر فرمایا کہ مجھے اپنے نفس کا خوف ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے چند الفاظ کہے اتنے جامع اور معنی جو بخاری شریف کے اندر لکھے ہوئے ہیں. آپ فرماتی ہیں کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا. آپ نے فرمایا اے میرے شوہر سرتاج, آپ فکر نہ کریں, آپ کا رب آپ کی عزتوں میں کوئی فرق نہیں آنے دے گا. بے شک سبحان ماشاءاللہ. نعرہ لگائیے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے غوثیت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت, شاعر اسلام جناب عثمان رضا ہارونی, شاعر اسلام جناب عثمان رضا ہارونی, علماء اہل سنت, جشن دستار بندی. محبت سے بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے عرض کیا, کیا کہا؟ تشفی بخش جملے کہے جو بخاری شریف کے اندر لکھے ہوئے ہیں. کیا کہا؟ کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا. کہا اے اللہ کے پیغمبر آپ کو غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ آپ کا رب آپ کی عزتوں میں کوئی فرق نہیں آنے دے گا. اور پھر پہلا جملہ کہا, آپ نے کہا کیوں نہیں آنے دے گا, آپ کا رب آپ کی عزتوں میں کوئی فرق. آپ نے عرض کیا کہ انکا لا تصل الرحم. عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ اس لیے کہ آپ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں. اور پھر عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ, کہتی ہیں وتقرئ الضیف. عرض کرتی ہیں اس لیے نہیں آنے دے گا کہ یا رسول اللہ آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں. اس وقت میں کوئی مہمان نوازی نہیں کرتا تھا, اس وقت میں کوئی کسی کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرتا تھا. اور پھر عرض کرتی ہیں وتکسب المعدوم. عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ جس کا کوئی کفیل نہیں ہوتا ہے, جس کا کوئی کمانے والا نہیں ہوتا ہے, آپ اس کے کفیل بن جاتے ہیں. اور پھر عرض کرتی ہیں وتحمل الکلہ. عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں ہوتا ہے, آپ اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں. سبحان اللہ. اور پھر عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ کہ مصیبت زدہ لوگوں پر جو مصیبت آتی ہے وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. حق کی راہ میں جب لوگوں کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں آپ ان کے ساتھ میں کھڑے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان آپ ان کے ساتھ میں کھڑے ہوتے ہیں. یہ چند جملے کہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیے. حضور نے پھر یہ جملے سنے تو سکون مل گیا حضور کو. اور پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ سرکار کو لے گئیں اپنے چچا زاد بھائی جناب ورقہ بن نوفل کے پاس. اور یہ کون تھے؟ یہ انجیل کے عالم تھے, یہ ایک کتاب لکھتے تھے, آنکھوں سے نابینا ہو چکے تھے. اللہ نے ان کو جتنی صلاحیت عطا فرمائی تھی ان کے پاس لے گئیں. جا کر کے کہا اے میرے چچا زاد بھائی آپ سنیے ان کا معاملہ کیا کہہ رہے ہیں. حضور نے ان سے سارا معاملہ سارا واقعہ بیان کیا. جناب ورقہ بن نوفل نے کہا آپ کو مبارک ہو اس لیے کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پاس آیا کرتا تھا. یہ وہی فرشتہ ہے جو پچھلے انبیاء کے پاس آیا کرتا تھا. پھر آپ نے کہا میں اس وقت اگر زندہ ہوتا جس وقت آپ کی قوم آپ کے اوپر ظلم کرتی تو میں آپ کے ساتھ میں کھڑا ہو جاتا. حضور نے تعجب بھرے جملوں میں کہا کیا میری قوم میرے اوپر ظلم کرے گی؟ ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں, اس لیے کہ پچھلے نبیوں کے اوپر بھی قوموں نے ظلم کیے ہیں, آپ کے اوپر بھی ظلم کرے گی. چند دنوں کے بعد جناب ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا, وحی کا نزول رک گیا. 3 سال کے بعد پھر وحی نازل ہوئی. قرآن عظیم کتنے دنوں میں نازل ہوا دنیا کے اندر؟ 23 سال میں. کتنے سال میں؟ جو اس وقفے وحی کا جو وقفہ تھا اس کو لگا کر کے 23 سال میں نازل ہوا. زور سے بتائیں کتنے سال میں نازل ہوا؟ 23 سال. کتنے سال میں آگے سے پیچھے تک کتنے سال میں نازل ہوا؟ قرآن عظیم 23 سال میں نازل ہوا دنیا کے اوپر. اور پھر ایک مرتبہ جو نازل ہوا وہ لوح محفوظ پر نازل ہوا جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, کہ ہم نے قرآن کو لوح محفوظ پر نازل کیا.
اب دنیا کے اندر 23 سال میں کیوں نازل ہوا؟ یہ بھی ہے نہیں ہے، اللہ چاہتا تو ایک مرتبہ نازل فرما دیتا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ کن کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے، لیکن 23 سال میں کیوں نازل کیا؟ اب سنیں، میں نہیں، اللہ کا قرآن فرماتا ہے، رب فرماتا ہے کہ وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا۔ کفار نے اعتراض کیا، کہا کہ قرآن ایک مرتبہ نازل کیوں نہیں ہوا؟ اللہ نے جواب دیا کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، اس لیے کہ ایک مرتبہ اس لیے نازل نہیں کیا تاکہ تھوڑا تھوڑا کر کے تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، اور ہم قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھتے ہیں۔ اور پھر علماء اس کی تشریح میں لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں، اگر بیان کی جائیں تو ساری رات گزر جائے گی، لیکن چند وجوہات سنیے۔ مفسرین لکھتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ عرب کا جو معاشرہ تھا وہ جاہل معاشرہ تھا، وہاں پر ظلم و ستم تھے، وہاں پر کوئی قانون نہیں تھا، پچھلے انبیاء کرام کی تعلیمات میں رد و بدل کر دیا گیا تھا، اگر ان کے اوپر ایک ساتھ قرآن نازل کر دیا جاتا تو ان کے لیے مشکل ہو جاتا قرآن پر عمل کرنا، اسی لیے ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا، کبھی جو ہے شراب کی حرمت پر نازل ہوا، کبھی جو ہے ماں باپ کے حکم پر نازل ہوا، کبھی حضور کی تعظیم پر نازل ہوا، کبھی زنا کی حرمت پر نازل ہوا، کبھی چوری کی حرمت پر اللہ کے قرآن کی آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اور پھر مفسرین لکھتے ہیں، اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پچھلے انبیاء کرام پر جو کتابیں نازل ہوئی وہ ایک مرتبہ میں ہی پوری کی پوری کتاب نازل ہو گئی تھی۔ اور اس کی وجہ کہ پچھلے نبیوں کے پاس جب حضرت طائر السدرا کتاب لے کر کے آئے تو ساری کتاب ایک مرتبہ میں دے کر کے چلے گئے، حضور کے پاس آئے تو ایک مرتبہ نہیں، 23 سال تک حضور کی بارگاہ میں آتے رہے، سبحان اللہ۔ اور پھر سنیں، کہتے ہیں علماء لکھتے ہیں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پچھلے انبیاء کرام جب ان کے اوپر کتابیں نازل ہوتی تھی تو وہ پیغمبر، وہ رسولان اعظام کتابوں کو لینے کے لیے اس مقام پر جاتے تھے جہاں پر کتاب نازل ہوتی تھی، لیکن اللہ نے تمہارے میرے پیغمبر کو یہ اعجاز عطا فرمایا ہے، یہ اللہ نے عروج عطا فرمایا ہے کہ حضور کتاب لینے نہیں گئے تھے، بلکہ سرکار اگر لکھا ہوا ہے کتابوں میں، حضور اگر مدینے میں ہوتے تھے تو قرآن مدینے میں نازل ہوتا تھا، سرکار اگر مکہ شریف میں ہوتے تھے تو قرآن مکہ شریف میں نازل ہوتا تھا، سرکار اگر طائف میں ہوتے تھے تو قرآن طائف میں نازل ہوتا تھا، حضور اگر حنین میں ہوتے تھے تو قرآن حنین میں نازل ہوتا تھا، حتیٰ کہ یہی تک نہیں، اگر سرکار بستر عائشہ پر ہوا کرتے تھے تو قرآن بستر عائشہ پر نازل ہوتا تھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تو قرآن بستر عائشہ پر نازل ہوتا تھا۔ کتنے دنوں میں نازل ہوا؟ 23 سال میں نازل ہوا۔ کس لیے تھوڑا تھوڑا نازل ہوا؟ تاکہ لوگ صحیح سے عمل کر سکیں۔ اب پھر ادھر کو سنیں، لوگوں نے پھر اعتراض کیا، لوگوں نے اعتراض کیا کہ معاذ اللہ رب العالمین، یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے۔ بدعقیدوں نے جب کفار مکہ نے اس بات پر اعتراض کیا تو پھر سنیں اس کا جواب، ادھر آ جائیں، اللہ نے اس کا جواب کتنے شاندار الفاظ میں دیا۔ اللہ نے مقدس کلام کے اندر آیت کریمہ نازل فرمائی، اللہ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي غَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ فرماتا ہے جب کفار مکہ نے اعتراض کیا کہ یہ کلام جو ہے یہ کلام الہی نہیں ہے، تو اللہ نے اس کا جواب دیا، رب نے چیلنج کیا، کہا اگر تمہیں کلام الہی ہونے میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے خاص پر نازل کیا ہے، تو پھر کوئی بھی تم میں سے جتنے بھی ہیں سب مل جاؤ، اپنے جھوٹے معبودوں کو جمع کر لو، اور کہا کوئی قرآن کی طرح ایک سورت ہی لا کر کے دکھا، سبحان اللہ، کوئی قرآن کی طرح ایک سورت ہی لا کر کے دکھا دو۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج تک اور قیامت تک جتنے بھی علوم و فنون ہوں گے، بڑے بڑے علم و فن کے ماہر آئے، لیکن آج تک کوئی قرآن کی مثل ایک آیت نہیں لے کر کے آئے۔
کوئی نہیں لے کر کے آ سکا ایک آیت. اچھا قرآن آیا کیوں؟ کہا اللہ فرماتا ہے کہ ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا. قرآن آیا کہاں سے؟ کہا تنزیل من رب العالمین، اللہ کی جانب سے آیا. کہا کس پر آیا؟ کہا محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ پر نازل ہوا. اب آگے سنیں کس زبان میں نازل ہوا؟ عربی زبان میں نازل ہوا. اللہ فرماتا ہے قرآن عظیم کے اندر کہ ہم نے رسولوں کو اس کی قوم کی ہی زبان میں ان کے پاس بھیجا. ہم نے رسولوں کو اس کی قوم کی زبان میں ہی وہیں پر بھیجا ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ تو پھر سنیے، یہاں پر چند جملوں میں سنیے گا کہ اللہ نے میرے اور آپ کے پیغمبر کو بے شمار معجزات عطا فرمائے. اللہ نے بے شمار معجزات عطا فرمائے. یوں تو حضور کی ساری زندگی معجزہ ہے. میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے سینوں میں حضور کا دیا ہوا ایمان ہے، یہ بھی حضور کا معجزہ ہے. لیکن سب سے بڑے حضور کو دو معجزے عطا فرمائے. اور اللہ نے ہر نبی کو ہر دور کے اعتبار سے معجزے عطا فرمائے. اللہ نے ہر نبی کو ہر اس دور کے اعتبار سے معجزات عطا فرمائے. آپ کہیں گے کیسے؟ تو پھر سنیے کیسے عطا فرمائے. آپ پڑھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی کہانی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی کہانی پڑھ کر کے دیکھیں. وہ وقت وہ تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لے کر کے آئے تھے تو وہ جادوگری کا زمانہ تھا. ایک سے ایک بڑھ کر کے لوگوں کا جادو بول رہا تھا. لوگوں کا جادو سر چڑھ کر کے بول رہا تھا. ادھر دیکھیں، محبت سے بولیں سبحان اللہ. آپ شاید بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ سبحان اللہ. یہ بہت اہم بات ہے. ہر نبی کو ہر دور کے اعتبار سے معجزے عطا کیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا وہ معجزہ عصا دیا. اور وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ وقت جو تھا وہ جادوگری کا تھا. ایک سے ایک بڑھ کر کے جادو تھا لوگوں کے پاس. سر چڑھ کر کے جادو بول رہا تھا. لیکن جب فرعونیوں کے دربار میں تمام فرعونیوں نے رسیوں کو جادو کے ذریعے سانپ بنا دیا اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو دربار میں بلایا گیا تو اللہ نے جو آپ کو معجزہ عصا عطا فرمایا تھا وہ معجزہ عصا کو حضرت موسیٰ نے سانپ بنایا. اور وہ سانپ ساری رسیوں کو نگل کر کے دوبارہ سے پھر عصا کا عصا فرمائے کہ آپ کسی مادر ذات اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے اللہ اس کو آنکھیں عطا فرما دیتا. آپ کسی کوڑی کے اوپر ہاتھ پھیرتے اللہ اس کو شفا عطا فرما دیتا. آپ مردے کو قم باذن اللہ کہہ کر کے ٹھوکر مارتے اللہ اس کو زندگی عطا فرما دیتا. اب سنیں، جب حضور دنیا کے اندر تشریف لے کر کے آئے تو وہ وقت شاعری کا تھا، وہ وقت ادیب کا تھا. اس وقت میں ایک سے ایک بڑا ادیب، ایک سے ایک بڑا فصیح تھا. عرب کے لوگ اپنے آپ میں بہت بڑا اپنے آپ کو ادیب سمجھتے تھے، فصیح سمجھتے تھے، بلیغ سمجھتے تھے. اپنے سامنے کسی کو کلام کرنے کی ہمت و جسارت نہیں دیتے تھے. دوسرے لوگوں کو اجمی اور گونگا کہتے تھے. لیکن جب اللہ نے قرآن نازل کیا اور اللہ نے ان کو چیلنج کیا، کہا کہ لاؤ، لا کر کے دکھاؤ کوئی قرآن کی مثل ایک صورت ہی لا کر کے دکھا دو. تو جو لوگ اپنے ادیب و فصیح ہونے پر فخر کر رہے تھے وہ بھی اپنے سروں کو نیچے جھکا کر کے یہی کہہ رہے تھے کہ جس کو بریلی کے قلندر نے سرزمین بریلی پر بیٹھ کر کے لکھا تھا کہ یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہیں تبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کے منہ میں زبان نہیں لگی بلکہ جسم میں جان. سبحان اللہ. اور بہت اچھا بھائی، بہت اچھا. یا رسول اللہ زندہ باد. اور دوسرا معجزہ، جو بڑا معجزہ، دوسرا معجزہ اللہ نے جو سب سے بڑے معجزے، پہلا بڑا معجزہ معجزہ قرآن اور یہ قیامت تک رہنے والا ہے. اور پھر دوسرا معجزہ معجزہ معراج، تاکہ کوئی بدعقیدہ یہ نہ کہہ سکے کہ سائنس تحت الثری میں پہنچ گئی، سائنس چاند پر پہنچ گئی. لوگوں نے یہ جانچ لیا کہ ماں کے شکم کے اندر کیا ہے. اس لیے اللہ نے اس وقت کے لوگوں کے گھمنڈ کو توڑنے کے لیے حضور کو معجزہ قرآن دیا تھا. اور آج کے لوگوں کو گھمنڈ کو توڑنے کے لیے اور قیامت تک کے لوگوں کے گھمنڈ کو توڑنے کے لیے حضور کو معجزہ معراج عطا فرمایا، تاکہ کوئی بدعقیدہ یہ نہ کہہ سکے کہ سائنس تو چاند پر پہنچ گئی، تمہارے پیغمبر کہاں پہنچے. اسی لیے اب سے تقریباً 1450 سال پہلے اللہ نے اپنے پیغمبر کو معجزہ معراج دے کر کے یہ بتلا دیا کہ جہاں سائنس کی سوچ نہیں جا سکتی ہے اس سے آگے میرے پیغمبر کے قدم جا چکے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار بندی. اب سنیں، آگے سنیں پھر قرآن عظیم کے تعلق سے. کیا قرآن عظیم؟ اچھا پھر وقت گزرتا گیا، حضور علیہ السلام دنیا کے اندر سے ظاہری طور پر تشریف لے گئے.
دنیا سے بظاہر سرکار چلے گئے. اب سنیں حضرت ابو بکر صدیق کا جب دور خلافت آیا, حضرت ابو بکر صدیق کو انہیں پہلے خلیفہ ہیں مسلمانوں کے, آتا ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق کا دور خلافت آیا تو ایک جنگ ہوئی, جنگ یمامہ. جنگ یمامہ کس سے ہوئی؟ مسیلمہ کذاب سے, اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا, اور اس نے جھوٹا دعویٰ تو حضور کی ظاہری زندگی میں ہی کر دیا تھا, اور جب اس سے جنگ ہوئی تو اس ظالم کو قتل کر دیا گیا. اور پھر اس جنگ کے اندر 700 ایسے صحابہ شہید ہوئے کہ جو حافظ قرآن تھے. 700 ایسے صحابہ شہید ہوئے کہ جو حافظ قرآن تھے. اب جب ایسے صحابہ شہید ہوئے, قرآن ابھی ایک جگہ جمع نہیں ہوا ہے, الگ الگ متفرقات و صفحات پر ہے, صحیفوں میں ہے. حضرت عمر فاروق اعظم آئے حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں, آ کر کے بہت ادب کے ساتھ مشورہ دیا. کہا خلیفۃ المسلمین میرا مشورہ یہ ہے کہ قرآن عظیم کو جمع کر لیا جائے, اس لیے کہ اگر قرآن عظیم کو ایک جگہ جمع نہیں کیا گیا تو مجھے خوف ہے کہ کہیں قرآن ہم سے دور نہیں ہو. اور یہ خلفائے راشدین کو جو اللہ رب العزت نے ان کو اس طرف تلقین کی تھی, مطلب اللہ رب العزت نے ان کے ذہن کو اس طرف کیا کہ تم قرآن عظیم کو جمع کرو تاکہ قرآن عظیم کی صحیح سے حفاظت ہو سکے. اب آئے حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا, کہا جس کام کو حضور نے نہیں کیا تو میں کیسے کر سکتا ہوں. لیکن جب صحابہ کا مشورہ ہوا تو پھر اس بات پر اتفاق ہوا کہ ہاں قرآن عظیم کو جمع کر لیا جائے. اب جب قرآن عظیم کو جمع کرنے کی کوششیں کی گئی, حضرت زید بن ثابت یہ کاتب وحی ہیں, اور بھی بہت سارے صحابہ کاتب وحی ہیں. حضرت زید بن ثابت کو حضرت ابو بکر صدیق نے بلایا اور بلا کر کے کہا تم جہاں جہاں بھی قرآن عظیم ہے, جن جن کے پاس بھی قرآن عظیم ہے, ان سب سے سارا کا سارا قرآن اکٹھا کرو. حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں میرے لیے قرآن عظیم کو جمع کرنا بہت مشکل تھا, حتیٰ کہ کتابوں میں جملے لکھے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اگر پہاڑوں میں سے کسی پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل کرنے کے لیے مجھ سے کہا جاتا تو وہ میرے لیے آسان ہو جاتا, لیکن قرآن کو جمع کرنا میرے لیے آسان نہیں تھا. سبحان اللہ. اور پھر حضرت عمر فاروق اعظم نے مسجد نبوی کے اندر کھڑے ہو کر کے اعلان کیا. آپ نے اعلان کیا جس کسی کے پاس جو بھی صحیفہ ہے, جو بھی آیتیں ہیں, جو بھی قرآن عظیم کا جز ہے, وہ ہمارے پاس لے کر کے آئے. حضرت زید بن ثابت, حضرت فاروق اعظم مسجد نبوی کے دروازے پر بیٹھ گئے, اور جو بھی قرآن کی آیتیں لے کر کے آتے اس پر 2 گواہ پیش کرتے تھے. اور کتابوں میں لکھا ہے حضرت زید بن ثابت حافظ قرآن تھے, اور حضرت ابو بکر صدیق بھی حافظ قرآن تھے. سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق بھی حافظ قرآن تھے. اور یہ جمع مطلب گواہ کیوں لیتے تھے؟ مبالغے کے طور پر, احتیاط کے طور پر, تاکہ کل کو کوئی بدعقیدہ اعتراض نہ کر سکے. اب قرآن عظیم جمع ہونا شروع ہو گیا. اب حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں بھی قرآن عظیم ایک جگہ تو ہو گیا, مطلب الگ الگ صحائف میں, الگ الگ صحیفوں میں. ایسے سمجھ لیجئے گا کہ جیسے قرآن عظیم کے 30 سپارے پیٹھی میں الگ الگ ہوتے نہیں ہوتے, ایسے ہی الگ الگ صحیفوں میں جمع ہو گیا. وہی صورتوں پر ترتیب دی کہ جس ترتیب پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے صحابہ کو تلقین کی تھی, وہی ترتیب دی گئی, لیکن الگ الگ صحیفوں میں تھا. وقت گزرتا گیا, وقت آیا حضرت عثمان غنی کا. جب دور خلافت آئی تو اس وقت میں لوگوں کے اندر انتشار ہو گیا, مسلمانوں میں اختلاف پڑ گیا, کیونکہ ابتدائے اسلام میں قرآن عظیم کو الگ الگ لغات پر پڑھنے کی اجازت تھی, اس لیے کہ اس وقت کے اعتبار سے اجازت دے دی گئی تھی. لیکن جب اختلاف ہوا کہ یہ اس لغت پر پڑھ رہے ہیں, یہ اس لغت پر پڑھ رہے ہیں, یہ اس لغت پر پڑھ رہے ہیں, تو حضرت عثمان غنی نے سارے کے سارے لوگوں کو جمع کیا, اور آپ نے اعلان کیا کہ قرآن عظیم صرف لغت قریش پر ہی پڑھا جایا کرے. اس لیے کہ سب سے افضل جو لغت ہے وہ لغت قریش ہی ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس لیے کہ قرآن جو نازل ہوا ہے وہ لغت قریش پر ہی نازل ہوا ہے. پھر حضرت عثمان غنی نے جو الگ الگ صحیفے تھے ان سب کو ایک کتابی شکل دی.
کتابی شکل کہاں سے ملی؟ حضرت عثمان غنی کے دور سے، اور پھر ترتیب وہی تھی صورتوں کی، رکوعوں کی، آیت کریمہ کی وہی ترتیب تھی۔ اب پھر یہاں سے سنیں، کوئی بد عقیدہ یہ اعتراض کر سکتا ہے جو کسی بے وقوف اور احمق نے اعتراض کیا تھا کہ معاذ اللہ رب العالمین کے قرآن عظیم ہونے میں تو شک نہیں ہے، لیکن یہ کتاب تو صحابہ نے جمع کی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی بد عقیدہ اعتراض کر دے کہ بھئی کتاب ہونے میں شک ہے، تو پھر سنیں اس بد عقیدے کے اعتراض کو بہت آسانیت کے ساتھ میں دینا۔ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اللہ نے اس سوال کا جواب اب سے برسوں پہلے دے دیا تھا۔ اللہ نے اس سوال کا جواب پہلے ہی دے دیا تھا، اس لیے کہ تاکہ کل کو کوئی اعتراض نہ کر سکے۔ اور اللہ نے پہلے ہی سورہ بقرہ کے اندر، آپ قرآن کھولیں گے تو سب سے پہلے آپ یہی پڑھیں گے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ نہیں کہا کہ ذالک القرآن لا ریب فیہ، یہ کہا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک ہی نہیں۔ نہ قرآن کے قرآن ہونے میں شک ہے، نہ قرآن کے کتاب ہونے میں شک ہے۔ اور ایک جملہ اور سنیں، آپ حضرت یہاں سب علماء اکرام تشریف فرما ہے، آپ کتابیں پڑھتے ہیں، ہر کتاب کے شروع میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر اس کتاب کے اندر آپ کوئی غلطی دیکھیں تو ہم سے کانٹیکٹ کریں، اس کتاب کے اندر کوئی خامی دیکھیں تو ہم سے کانٹیکٹ کریں۔ لیکن اللہ کی قسم یہ واحد کتاب ایسی ہے کہ جس کا پہلا حرف پڑھیں گے آپ سورہ بقرہ کے اندر، جب پہلی آیت پڑھیں گے تو یہی پڑھیں گے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک ہی نہیں۔ اور پھر ایک چیز اور دیکھیں، آپ دنیا کا جائزہ لیں، بہت ساری کتابیں ہیں، بے شمار کتابیں ہیں دنیا کے اندر۔ کچھ کتابیں ایسی ہیں جن کو ڈاکٹر پڑھتے ہیں، کچھ کتابیں ایسی ہیں جس کو انجینئر پڑھتے ہیں، پہنی ہے ہما ہینی ہے محبت سے بولے سبحان اللہ۔ کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ جس کو آئی پی ایس پڑھتے ہیں، کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ جس کو شعراء پڑھتے ہیں، کچھ کتابیں ایسی ہیں جس کو انجینئر پڑھتے ہیں، جس کو چھوٹے پڑھتے ہیں، کچھ کتابیں ایسی ہیں جس کو بڑے پڑھتے ہیں۔ لیکن اللہ کی قسم یہ واحد کتاب ایسی ہے کہ جس کو ڈاکٹر بھی پڑھتے ہیں، انجینئر بھی پڑھتے ہیں، کہ جس کو بچے بھی پڑھتے ہیں، بڑے بھی پڑھتے ہیں، چھوٹے بھی پڑھتے ہیں، بڑے بھی پڑھتے ہیں۔ اور جو اللہ کے قرآن کو پڑھتا ہے اللہ اس کی زندگی کو بدل دیا کرتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، اللہ اس کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ اچھا ایک بات اور سنیں، دنیا کی کتابیں پڑھیں تو آپ ایک کتاب کو ایک مرتبہ پڑھیں گے دوبارہ سے پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ آپ ایک کتاب کا ایک مرتبہ مطالعہ کر لیں، آپ سوچتے ہیں بس اس کو تو پڑھ لیا، لیکن یہ قرآن عظیم کا اتنا بڑا اعجاز ہے کہ آپ اس کو جتنا پڑھیں اتنا آپ کو لطف آ جائے گا۔ اور یہی تک نہیں، آپ اس کے ترجمے کو جانتے ہو، مفہوم و مطالب کو جانتے ہو، تب بھی آپ کو مزہ آئے گا۔ آپ نہیں بھی جانتے ہیں، اللہ اپنے فضل سے تب بھی اس کو آپ کو پڑھنے والے کو لطف عطا فرماتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، تب بھی اس کے پڑھنے والے کو لطف ملتا ہے۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے دست قدرت ہے اور دوسرا سرا بندوں کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا کا ہے اللہ کے دست قدرت اور دوسرا سرا بندوں کے ہاتھ میں۔ اور حضور نے فرمایا ایک موقع پر، آقا نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اور ان دونوں چیزوں کو تم اگر مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ چیزیں کون سی ہیں؟ آقا نے فرمایا ایک ہاتھ میں اہل بیت کو تھامے رہنا اور دوسرے ہاتھ میں قرآن کو تھامے رہنا، تم یہاں بھی کامیاب رہو گے آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ سبحان اللہ۔ اور دیکھیں یہ قرآن اللہ کا وہ مقدس کلام ہے، اس کو جب بندہ قرآن کو پڑھتا ہے تو اس کے پڑھنے والے کا دل کلیوں کی طرح کھل جاتا ہے۔ اما یہ وہی مقدس کلام ہے کہ حضرت لوگ کہتے ہیں کہ کربلا کے اندر حضرت امام حسین نے نیزے کی نوک پر قرآن سنا کر کے حق ادا کیا۔ کہتے نہیں کہتے کربلا کے اندر نیزے کی نوک پر حضرت امام حسین نے قرآن عظیم سنا کر کے حق ادا کر دیا۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں نادان انسان ہو تم نے قرآن عظیم سے مرنا سیکھا ہے، کاش قرآن سے جینا سیکھ لے۔ سبحان اللہ، کاش قرآن سے جینا سیکھ لیتے۔ آپ لکھتے مطلب لوگ کہتے ہیں کہ کربلا کے اندر حضرت امام حسین نے نیزے کی نوک پر قرآن سنا کر کے حق ادا کر دیا۔ بے شک حقیقت بات ہے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن کیسے کیا حق ادا، کیسے کیا، کیوں کیا؟ آپ بیک گراؤنڈ پڑھیں ان کا، آپ ان کے والدین کی ہسٹری پڑھیں، آپ ان کے ماتا پتا کی ہسٹری پڑھیں، آپ ان کے والدین کی ہسٹری پڑھیں۔ کیا ہسٹری ہے؟ اپنوں نے تو اپنوں نے، غیروں نے لکھا ہے کہ حضرت
حضرت علی جب قرآن پڑھتے تھے اتنا قرآن پڑھتے کہ آپ گھوڑے کی زین پر ایک پاؤں رکھتے تھے اور گھوڑے کی دوسری زین پر پاؤں رکھنے سے پہلے اللہ کے قرآن کی تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ زہرا جب چکی چلاتی تھی تب اللہ کا قرآن پڑھتی تھی۔ حضرت فاطمہ زہرا جب کام کاج کرتی تھی تب اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتی تھی۔ مطلب پہلے مدینے کے اندر حضرت علی نے قرآن پڑھنے کا حق ادا کیا تھا، حضرت فاطمہ زہرا نے قرآن پڑھنے کا حق ادا کیا ہے۔ اس کے بعد جا کر کے کربلا کے اندر نیزے کی نوک پر حضرت امام حسین نے قرآن سنا کر کے قرآن پڑھنے کا حق ادا کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور دیکھیں یہ تو اللہ کا وہ مقدس کلام ہے کہ جب باپ پڑھتا ہے، ماں پڑھتی ہے تو بیٹا نیزے کی نوک پر قرآن سناتا ہے، اور اگر اسی قرآن کو بہن پڑھتی ہے تو بھائی ایمان لے کر کے آ جاتا ہے۔ محبت سے بولیں سبحان اللہ، اور پیچھے کے بھی بولیں یا رسول اللہ۔ ہم اللہ کے قرآن کی باتیں چل رہی ہیں، جہاں اللہ کے قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا خاص نزول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیچھے تک بولیں یا رسول اللہ، اور محبت سے سبحان اللہ۔ کیسے کہا یہ قرآن جب بہن پڑھتی ہے تو بھائی ایمان لے کر کے آ جاتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو پھر ذرا سی بات کو سنیے گا، آپ سنیے کیسے۔ یہی حضرت عمر فاروق اعظم تلوار لے کر کے چلے تھے۔ کسی نے پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا جانا کہاں ہے، بانی اسلام کے سر کو تن سے جدا کر دیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا نہ وہ ہوں گے نہ اسلام آگے بڑھے گا، نہ وہ ہوں گے نہ اسلام آگے پھیلے گا۔ اس نے مسکرا کر کے کہا عمر سنو، بانی اسلام کے سر کو تن سے بعد میں جدا کرنا، ہم نے سنا ہے تمہاری بہن بھی ایمان لے کر کے آ گئی ہے۔ سبحان اللہ، ہم نے سنا ہے تمہارے بہنوئی بھی ایمان لے کر کے آ گئے ہیں۔ عمر نے اتنا سنا تو چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور چل دیے فاروق اعظم بہن کے دروازے کی طرف، ہاتھ میں تلوار ہے، غصے میں جا رہے تھے حضرت فاروق اعظم۔ اور جب بہن کے دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ اندر سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ دستک دی، بہن نے خاموشی اختیار کی اور قرآن عظیم کو اٹھا کر کے رکھ دیا، اور جب دروازہ کھولا تو حضرت فاروق اعظم نے بہن کو مارنا شروع کر دیا، بہن کو پیٹنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اتنا مارا کہ بہن کے چہرے سے خون نکلنے لگا، یہاں کانوں کی بالیوں سے خون نکلنے لگا۔ بہن تڑپ کر کے زمین پر گری اور اٹھ کر کے کہنے لگی، بولی سن، اگر تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، اگر تو مارتے مارتے نہیں تھک سکتا تو میں بھی پٹتے پٹتے نہیں تھک سکتی، اگر تو نہیں تھک سکتا تو میں بھی نہیں تھک سکتی۔ حضرت فاروق اعظم نے دیکھا کہ اب تک جو بہن میرے سامنے بات نہیں کر سکتی تھی، اب تک جو بہن میرے سامنے بول نہیں سکتی تھی، تو اس بہن کے اندر اتنی طاقتیں کہاں سے آ گئی، اتنی پاور کہاں سے آ گئی کہ وہ بہن کھڑے ہو کر کے جواب دے رہی ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا لاؤ لے کر کے آؤ، کیا پڑھ رہی تھی، لا کر کے دکھاؤ تو کیا پڑھ رہی تھی۔ حضرت فاروق اعظم کی بہن نے کہا وہ قرآن ہے اللہ کا مقدس کلام، اور تم ناپاک ہو، قرآن کو ناپاک لوگ نہیں چھوا کرتے ہیں۔ کہا پہلے غسل کر کے آؤ، غسل کر کے آؤ گے پھر اللہ کے قرآن کی تلاوتیں کرنا۔ اما محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ کہا پھر اللہ کے قرآن کی تلاوتیں کرنا۔ گئے حضرت فاروق اعظم، قرآن ادھر غسل کر رہے تھے، غسل کرنے کے لیے گئے، ادھر عمر ابن خطاب غسل کر رہے تھے، ادھر بہن نے مصلی بچھا دیا اور بہن اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنے لگی، عرض کرنے لگی رب کائنات میرے بھائی کے جسم سے گندگی کو دھونا، جسم کی گندگی کو صاف کرنا، بظاہر یہ تو پانی کا کام ہے لیکن دل کی گندگی کو صاف کر دینا یہ تیری رحمتوں کا کمال ہوگا۔ آتا ہے ادھر جب فاروق اعظم غسل کر کے آئے اور جب اللہ کے قرآن کو ہاتھ میں لیا اور جب پڑھا کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، کہ ہم نے یہ قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا تھا کہ لوگ اس سے مشقتوں میں پڑ جائیں۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آنکھوں میں آنسو لے کر کے چل دیے مصطفیٰ کی جانب اور حضور کی طرف جا کر سرکار کے قدم مصطفیٰ کو چپٹ گئے اور چپٹ کر کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس عمر کی گستاخیوں کو معاف کر دیجئے، کلمہ پڑھا کر کے مسلمان کر لیجئے۔ یا رسول
لا کلمہ پڑھا کر کے مسلمان کر لیجئے. تو یہ قرآن کا اعجاز ہے. ویسے تو ایک دن پہلے حضور نے دعا مانگی تھی کہ یا تو عمر ابن خطاب یا پھر یہ ابو جہل کے بارے میں، ان دونوں کے بارے میں دعا مانگی تھی، لیکن زیادہ تر جو حضرت فاروق اعظم کی طرف حضور کی رغبت تھی تو فرمایا یہ قرآن کو جب بہن پڑھتی ہے تو پھر بھائی ایمان لے کر کے آتے ہیں. اسی لیے بہنوں کی قدر کیا کریں. یہ بہن وہ مقدس ہستیاں ہوتی ہیں کہ جو ماں باپ کے بعد اگر کوئی ذات دعا دینے والی ہوتی ہے تو بہنوں کی ذات ہوا کرتی ہے. بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ حضرت بہنیں گھر پر آ جائیں تو چہروں کو بگاڑ لیتے ہیں. وہ تو مطلب بہنیں سال میں مہینے 2 مہینے میں آ جائیں تو لوگوں کے چہروں کے رنگ بدل جاتے ہیں. آپ یقین جانیں جب ماں باپ نہیں ہوتے ہیں تو یہی بہنیں تمہارے حق میں دعائیں کرتی ہیں. ان بہنوں کی قدر کریں، ان ماؤں کی قدر کریں. اور یہ قرآن اللہ کا وہ مقدس کلام ہے. اس قرآن عظیم کی تلاوتیں کریں. آپ دیکھیں کہ یہ اللہ کا وہ پاکیزہ کلام ہے کہ جب ماں پڑھتی ہے، بہن پڑھتی ہے تو بھائی ایمان لے کر کے آ جاتا ہے. اور یہیں تک نہیں، آپ تاریخیں پڑھ کر کے دیکھ لیں کہ جب بھی قرآن پڑھا گیا ہے لوگوں کی تقدیر بدل گئی، لوگوں کی تقدیر بدل گئی ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ تو آپ تاریخیں اٹھا کر کے دیکھ لیں. آپ تاریخیں پڑھیں، حضرت غوث اعظم کے بارے میں پڑھ کے دیکھیں. حضرت غوث پاک کے والد اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے تھے. حضرت غوث اعظم کے والد محترم مقدس کلام کی تلاوت کرتے تھے. آپ کی والدہ محترمہ تو 18 پاروں کی حافظہ تھی اور اتنے قرآن کے پاروں کی تلاوت کی تھی کہ جب دنیا کے اندر حضرت غوث اعظم آئے تھے تو 18 پاروں کے حافظ قرآن بن کر کے آ گئے. 18 پاروں کے حافظ قرآن بن کر کے آ گئے تھے. یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. لیکن آپ دیکھیں آج کل کے ماحول دیکھیں، ہر چیز کے لیے وقت ہوتا ہمارے پاس، ہوتا نہیں ہوتا؟ ہر چیز کے لیے ٹائم ہوگا. آپ دیکھیں گھر کے اندر سیریل چل رہا، اس کے لیے ٹائم ہے. گھر کی عورتیں سیریل میں وقت گزار رہی ہیں، گھر کے نوجوان نہ جانے کہاں ٹائم گزار رہے ہیں. وقت نہیں ہے تو اللہ کے قرآن پڑھنے کے لیے تمہارے اور ہمارے پاس الا ماشاءاللہ سب کی بات نہیں ہے. لوگوں کے پاس قرآن عظیم پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے. ہم اس قرآن کو سینے سے لگائیں اور یقین جانیں کہ جب مائیں قرآن پڑھتی ہیں اور ایسے پڑھیں قرآن، ایسے تلاوتیں کریں کہ راتوں کو اٹھ کر کے اللہ کے قرآن کی تلاوتیں کریں. اپنی بیٹیوں کے ہاتھوں میں یہ سیریل نہیں دکھائیں، موبائل نہیں دیں. اپنی بیٹیوں کے ہاتھوں میں شاعری یا یہ ناول نہیں پڑھنا سکھائیں اپنی بیٹیوں کو. اگر اپنی بیٹیوں کو پڑھنا ہی سکھانا ہے تو پھر کنز الایمان پڑھنا سکھا دیں. اپنی بیٹیوں کو اگر پڑھنا ہی سکھانا ہے تو حضرت فاطمہ الزہرا کی سیرت پڑھنا سکھا دیں. اس لیے کہ اب کوئی حسین تو نہیں آ سکتا ہے، لیکن اگر بیٹی کنیز فاطمہ بن جائے تو اولاد غلام حسین بن کر کے آ جائے. بیٹی اگر کنیز فاطمہ بن جائے تو اولاد غلام حسین بن کر کے آ جائے. ہے نہیں ہے؟ آپ کہیں گے لیکن وقت ہی کہاں ہے؟ سیریل دیکھنے سے ٹائم ملے تب نا، ناول پڑھنے سے وقت ملے تب نا. اب دیکھیں اتنے حالات خراب. کتنی ایسی مسلمان بیٹیاں جو غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں. بتاؤ سوشل میڈیا آپ کھول کر کے دیکھیں کتنی ایسی ہماری قوم مسلم کی بیٹی ہے، کلمہ پڑھتی ہے، حضور کا مصطفیٰ کی شریعت پر عمل کرتی تھی، لیکن دین سے پھر گئی، مرتد ہو گئی. اس کے کہیں نہ کہیں ذمہ دار ماں باپ بھی ہوا کرتے ہیں، والدین بھی اس کے ذمہ دار ہیں. دیکھیں شادی بیاہوں کے حالات دیکھ لیں، اس کے اندر بے پردگی، نہ بھائی کو غیرت، نہ ماں کو غیرت، نہ باپ کو غیرت. بہن بے پردہ گھوم رہی ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اسی لیے اپنی بیٹیوں کے ہاتھوں میں سیرت فاطمہ الزہرا دیں. اپنی بیٹیوں کو یہ ناول پڑھنا نہیں سکھائیں، اپنی بیٹیوں کو حضور کے صحابہ کی بیویوں کی سیرت پڑھنا سکھائیں. اپنی بیٹیوں کو حضور کی بیٹی فاطمہ الزہرا کی کردار سکھائیں. اس لیے کہ جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو اولاد نیک بن جاتا ہے. جب ماں نیک ہوتی ہے تو بیٹی نیک بنتی ہے. جب باپ نیک ہوتا ہے تو پھر بیٹا نیک بنتا ہے. جس کا باپ جواری ہو تو بیٹا کہاں سے نیک بن جائے گا؟ اللہ ماشاءاللہ. جس کا باپ شراب پیتا ہو تو بیٹا کیسے متقی بنے گا؟ بتائیں. اما جس کا باپ شراب پیتا ہو بیٹا کہاں سے متقی بنے گا؟ جب ماں پرہیز نہیں کرے گی، جب ماں پردہ نہیں کرے گی تو بیٹی پردہ کہاں سے کرے گی؟ ہم نے دیکھا، آپ نے دیکھا ہوگا، جن گھروں کے اندر ماں باپ والدین نماز پڑھتے ہیں ان گھروں کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے بھی نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں.
چھوٹے چھوٹے بچے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اسی لیے اپنی بیٹیوں کو کنیز فاطمہ بنائے, اور یقین جانیں جب یہ بیٹیاں کنیز فاطمہ ہوتی ہیں, جب یہ بیٹیاں اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتی ہیں, جب باپ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو پھر اولادیں نیک بن جاتی ہیں. آپ کہیں گے کیسے؟ آپ ایک ذرا سی مثال لے لیجئے کہ جب کوئی بہن یا ماں کوئی بیٹی امید سے ہوتی ہے ڈاکٹر کے پاس جاتے نہیں جاتے, تو ڈاکٹر کہتا ہے بھئی آپ جو ہے سیب کھلائیں, سنترے کھلائیں, آپ بادام کھلائیں. آپ پوچھیں کیوں؟ تو جواب ملتا ہے اس لیے کہ اس کے شکم کے اندر جو بچہ ہے, یہ اولاد جب یہ ماں فروٹس کھائے گی تو اس بچے کے اوپر اثر پڑ جائے گا, اس بچے کے اوپر اثر پڑ جائے گا. اب بتائیں کہ اگر ماں سیب سنترا کھائے تب بچے پر اثر پڑ جاتا ہے, ماں اگر اللہ کے قرآن کی تلاوت کرے تو بچے پر اثر نہیں پڑے. باپ اگر بمبئی کے ہوٹل میں بیٹھ کر بھی گناہ کرے گا تو اس کا اثر اس کی اولاد پر پڑ جائے گا. آپ کہیں گے کیسے؟ تو ذرا سی مثال لے لیجئے. یہی حضرت غریب نواز کے بارے میں پڑھ کے دیکھیں. ہندوستان کی دھرتی پر جو آئے حضرت غریب نواز, آپ کے والد بھی عالم تھے, ماں عالمہ تھی, باپ عابد تھے, ماں عابدہ تھی, باپ متقی تھے, ماں متقیہ تھی. اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے تھے, حدیث مصطفیٰ پڑھا کرتے تھے, حضور کی شریعت پر عمل کرتے تھے. اس کا رزلٹ یہ ملا کہ ان کا بیٹا جب ہندوستان کی دھرتی پر آیا 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھا کر کے مسلمان کر دیا. آپ دیکھیں جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں تب اولادیں نیک بن جاتی ہیں. مطلب جیسا باپ ہوتا ہے ویسی اولاد ہوتی ہے, جیسی زمین ہوتی ہے ویسی ہی فصل ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آم کے درخت پر کبھی ببول کے کانٹے نکل کر کے آ جائیں, یا ببول کے درخت پر کبھی کانٹوں کی جگہ سیب اگ کر کے آ جائیں. اگر باپ نیک ہوتا ہے تو بیٹے نیک بن جاتے ہیں, ماں نیک ہوتی ہے تو بیٹیاں نیک بن جاتی ہیں. اور جب باپ قرآن پڑھتا ہے تو بیٹا عبادت گزار بن جاتا ہے, اور باپ جب ہوتا ہے مفکر اعظم تو بیٹا تاج الشریعہ بن جاتا ہے, اور باپ جب ہوتا ہے قائد اعظم تو بیٹا تاج الشریعہ بنتا ہے. جو زمانے کو پیغام دے جاتا ہے کہ لوگوں اللہ کے قرآن کی تلاوتیں کرنا, اور جس کو اپنے جملوں میں کسی نے پرو کر کے کہا تھا ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. تو قرآن کی حفاظت کریں. اور یہ جو حافظ قرآن, بس آخری بات, یہ جو حافظ قرآن یہاں سے فارغ ہو رہے ہیں, قیامت کے دن ان کے کتابوں میں لکھا ہے ان کے اور ان کے ماں باپ کو ایسے جوڑے پہنائے جائیں گے کہ لوگ دیکھیں گے تو دیکھتے ہوئے رہ جائیں گے, دیکھتے ہوئے رہ جائیں گے. ایسے تاج رکھے جائیں گے. صاحب قرآن خود آ کر کے حفاظت کرے گا اور کہے گا, پوچھے گا انسان تو کون ہے, تو یہ کہے گا کہ میں قرآن ہوں, اللہ نے مجھے یہ شکل و صورت دی ہے, دنیا میں تو میری حفاظت کرتا تھا, آج میں تیری حفاظت کروں گا. اور ایسا لباس پہنایا جائے گا کہ لوگ دیکھ کر کے حیرت بھری نگاہوں سے دیکھیں گے اور پوچھیں گے کہ یہ لوگ کون ہیں. آواز آئے گی یہ لوگ وہ ہیں, انہوں نے دنیا کے اندر اپنے بیٹوں کو حافظ قرآن بنایا تھا, اللہ نے اس کا بدلہ یہ دیا ہے کہ آخرت میں ان کے مقامات کو بلندیاں عطا فرما دی ہے. اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور رب کائنات ہم سب کو مصطفیٰ کے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو غلط ہو گئے ہوں اس کو معاف فرمائے. بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھ لیجیے.